نسل در نسل غلام تھے. یہ آپ بکتے بکاتے، ایک نے خریدا، اس نے آگے بیچ دیا، اس نے کچھ عرصہ رکھا، پھر اس نے فروخت کیا، کرتے کرتے یہ مکہ میں پہنچے. مکہ میں پہنچے تو عبداللہ نامی ایک کافر تھا، اس نے خرید لیا. اور جب اس نے خریدا تو حضرت بلال کام کرتے، مشقت اٹھاتے، اور جہاں وہ کام کرتا تھا وہاں سے دن میں کسی وقت حضرت ابوبکر صدیق کا گزر ہو جاتا. حضرت ابوبکر صدیق جب بھی گزرتے کہتے بلال کب تک ان جھوٹے بتوں کے اپنے آگے اپنی پیشانی کو جھکاتے رہو گے؟ آ جاؤ اس ایک وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں جو کل کائنات کا پالنہار ہے. حضرت ابوبکر صدیق روز دعوت دیتے اور نکل جاتے. بالآخر ایک دن ایسا آیا کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اسلام قبول فرما لیا، لیکن پوشیدہ، سامنے نہیں، دل ہی دل میں رب کا ذکر کرتے رہتے. یہ وقت ایسے گزرتا گیا اور پھر ایک ایسا وقت آیا کہ آپ کا یہ چھپا ہوا اسلام سامنے آ گیا. وہ کیسے کہ جس مشرک کے گھر آپ غلام تھے، عبداللہ کے گھر، اس نے کسی کام سے بت خانے میں بھیجا، بت خانے بھیجا، اور آپ بت خانے میں گئے. ان بتوں کو قطار اندر قطار کھڑے جیسے بنائے ہوئے تھے. آپ نے مٹی اٹھائی، اٹھا کر ان سارے بتوں کے منہ پر دے ماری، ان بتوں کے منہ پر ماری، اور غصے میں آ کر کہنے لگے بدبخت، یہ اپنا منہ تو صاف کر نہیں سکتے، کائنات کو کیا سنبھالیں گے؟ اب جو دیکھنے والے تھے انہوں نے محسوس کیا کہ بھائی یہ تو بات اور ہو گئی ہے. وہ واپس آئے، انہوں نے آ کر حضرت بلال کا جو مالک تھا عبداللہ، اس کے حوالے کیا، اس کو بتایا کہ بھائی آج تو یہ واقعہ پیش آیا ہے، تمہارا غلام تو بلال تو اسلام قبول کر چکا ہے. اب اس کو پتا تھا کہ وہ سرداروں میں سے تھا مشرکین مکہ کے. جب اس نے کہا کہ وہ لوگوں کو پتا چلا کہ میرا غلام جو ہے وہ مسلمان ہو گیا تو میں تو کسی کے سامنے باہر نکلنے کے قابل نہیں رہوں گا، کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گا کہ میرا غلام مسلمان ہو چکا، اسلام لے آیا. اب اس نے کیا کیا کہ ایک اپنا دوست تھا اس کا، وہ بھی مشرکین مکہ میں سے تھا، امیہ بن حلف اس کا نام تھا. وہ بڑا سخت طبیعت کا مالک تھا. اور عبداللہ نے اس امیہ بن حلف سے کہا کہ یار اس طرح کر، یہ میرا قبضی غلام ہے، اس کو تو لے لے اور بغیر معاوضے کے رکھ لے. ڈر وہ تھا لیکن بتایا نہیں، حوالے کرنے والی بات کی کہ یہ سنبھال لے گا. امیہ بن حلف نے قبول کر لیا. اور پھر کیا ہوا کہ وقت گزرتا گیا، حضرت بلال اسی طرح پوشیدہ اسلام ہے، آپ اللہ کا ذکر کرتے رہے. لیکن ایک دن جا رہے تھے امیہ بن حلف کے ساتھ، آگے کیا دیکھتے ہیں کہ مظلوم ایک صحابی ہے جن کا نام حضرت عمار بن یاسر ہے. حضرت عمار بن یاسر آپ کو ایک جگہ پہ باندھا ہوا ہے. ابو جہل، ابو لہب اور ابو سفیان، یہ بڑے بڑے جو اس وقت مشرکین مکہ کے سردار تھے، ان سب نے حضرت عمار بن یاسر پر ظلم و تشدد کر رہے ہیں. اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے جب دیکھا کہ یہ ظلم و تشدد ہو رہا ہے اور وہ مشرکین مار مار کے تھک چکے، حضرت بلال کو، حضرت عمار بن یاسر کو مار مار کر تھک چکے تھے. اور پھر کیا ہوا، انہوں نے مشرکین نے کہا امیہ بن حلف سے کہ یار ہم تو تھک چکے ہیں، اب تو آ جا، تو بھی حاضری لگا لے، یعنی تو بھی مار. اور وہ امیہ بن حلف نے وہ جو کوڑا تھا وہ پکڑا اور وہ بھی لے کر حضرت عمار بن یاسر پر ضربے مارنے لگا. وہ بھی آپ پر تشدد کرتا رہا، وہ بھی تھک گیا. بالآخر اس نے جب تھک ہار گیا تو اس نے سوچا کہ یہ بلال بڑا سخت جان ہے اور بڑے بڑے کام کرتا ہے، یہ بڑی مشقت والے کام کر لیتا ہے، تو اس کے حوالے کرتے ہیں، یہ مارے گا اس کو.
حضرت بلال کو بلایا کہ آپ ادھر آئیں. حضرت بلال تشریف لے آئے, گھوڑا تھمایا کہ بھائی اب تم اس پر تشدد کرو, اس نے اسلام قبول کیا ہے, ہمارے بتوں کو برا بلا کہتا ہے. حضرت بلال خود انہی زلفوں کے اسیر ہو چکے تھے. اب آپ کیسے اپنے مسلمان بھائی پر تشدد کر سکتے تھے؟ لیکن پھر کیا ہوا؟ حضرت بلال خاموش کھڑے ہیں. حضرت عمار بن یاسر آگے بڑھے, انہوں نے کہا کہ بلال خدا کے لیے تو چپ رہنا, یہ کافر مجھے مار دے رہے ہیں, یہ مار رہے ہیں, 2-3 ضربے تو بھی مار دے, مجھے تو مار کھانی ہی کھانی ہے, لیکن تو سامنے نہیں کرنا, تجھ پر بھی بڑے تشدد کریں گے. اور امیہ بن حلب ہے بھی بڑا سخت طبیعت ہے, بڑے تشدد کرے گا, اس لیے اظہار نہیں کرنا. حضرت بلال نے کہا کہ چلو صحیح ہے. اتنے میں امیہ بن خلف نے پھر سے آواز دی کہ بلال تجھے میرے قائد پر تشدد کر, تو کھڑا کیا کر رہا ہے؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا عشق زور پہ تھا, اور آپ نے کوڑا گھمانا شروع کیا, گھماتے جا رہے ہیں. اور پھر سے امیہ بن خلف کہتا ہے کہ مار کیوں نہیں رہا؟ بلال نے ایسے گھماتے ہوئے کوڑے کو کہیں دور پھینک دیا اور بلند آواز سے کہا کہ ظالموں, اس کو تو میں مارنے والا نہیں ہوں, جن زلفوں کا قیدی یہ بن چکا ہے میں بھی انہیں زلفوں کا قیدی ہوں. اور بلند آواز سے کلمہ شہادت پڑھا, اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمد عبدہ ورسولہ. جس خدا کا یہ کلمہ پڑھتا ہے میں بھی تو اسی خدا کا کلمہ پڑھنے والا ہوں. اللہ اکبر. جب یہ ماجرا ہوا اس کے بعد سارے مشرکین مکہ جو تھے وہ حیرت میں ڈوب گئے, حیران و پریشان. امیہ بن خلف پریشان ہو گیا کہ بلال تیری یہ جرت کہ میرا غلام ہو کر تو کلمہ نبی کا پڑھے, ایسا تو نہیں ہو سکتا. اللہ اکبر. حضرت بلال پر اس سے بعد ظلم و تشدد شروع ہو گئے. آپ نے علماء کرام سے یہ سیرت نگاروں سے پڑھا بھی ہے, سنا بھی ہے کہ یہ کیسے حضرت بلال حبشی کے گلے میں رسی ڈال کر اور امیہ بن خلف اوباش نوجوانوں کے ہاتھوں میں دے دیتا, اور وہ سارا دن حضرت بلال حبشی کو مکہ کی ان تپتے ریگزاروں پر لٹا کر اوپر سے انہیں کھینچتا. وہ سارا دن وہ لڑکے نوجوان اور بچے اس کا تماشا دیکھتے رہتے, اور بلال احد کی سنائیں لگاتا رہتا. اور کسی شاعر نے بھی کیا ہوتا, پاویں تپتے کس طرح تک تپتی ریتتے لٹالے, میرے پیراں اٹھ میکھاں تو لالے, میں کلمہ نہیں چھڑنا. آپ کی زبان مبارک پر تپتے ہوئے کوئلے رکھے گئے, لیکن آپ نے پھر بھی احد کی صدائیں لگانا ختم نہیں کی, اسی طرح جاری رہا. بالآخر ایک دن حضرت بلال حبشی جیسے جا رہے تھے, بلال حبشی کو مار پڑ رہی تھی, اور حضرت ابوبکر صدیق کا وہاں سے گزر ہوا, اور حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ یار بلال کیا ضرورت ہے انہیں تنگ کرنے کی, تم اللہ کا نام لیتے ہو تو ایک ذکر خفی ہوتا ہے, ایک ذکر جلی ہوتا ہے, اور وہ ذکر جلی کر رہے تھے, یعنی اتنا مرضی مارنا ہے مار لو, لیکن رب کی صدائیں احد کی صدائیں لگتی رہیں گی. لیکن حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ رب کو راضی کرنا مقصود ہے, تو یہاں تم آہستہ آواز میں رب کا نام لے لو, وہ تو پھر بھی راضی ہو جاتا ہے. کہا کہ چلیں ٹھیک ہے, آئندہ کے بعد میں آہستہ زبان میں آہستہ آواز میں رب کا نام لوں گا. آہستہ شروع کر دیا. 2 دن گزر گئے, کسی نے کوئی ظلم نہ کیا, کچھ مارا نہیں, اور بلال نے تیسرے دن پھر سے صدائیں لگانی شروع کر دی. پھر دیکھا تو پھر آگے مشرکین مکہ, انہوں نے پھر سے تشدد کیا. حضرت ابوبکر صدیق کا کہا بلال میں نے تجھے کہا تھا کہ آہستہ آواز میں ذکر کر, تو پھر سے اونچا شروع ہو گیا, پھر سے مار کھانا. حضرت بلال نے کہا کہ ابوبکر صدیق 2 دن میں نے ذکر خفی کیا تھا, خاموش زبان میں دل میں ذکر کیا تھا, کسی نے ایک نے بھی مجھ پر تشدد نہیں کیا, کچھ بھی نہیں کہا. خدا کی قسم یہ مارتے جاتے ہیں, میں احد کی صدائیں لگاتا جا رہا ہوں, مجھے اس میں مزہ آ رہا ہے, مجھے تو سرور آ رہا ہے اس میں. اللہ اکبر. حضرت بلال کہتے ہیں کہ مجھے 2 جگہوں پر احد کی صدائیں لگانے میں بڑا مزہ آتا تھا, بلند آواز سے ذکر کرنے میں. ایک کب کہ جب فرماتے ہیں کہ مجھے ضربیں ماری جاتی, مجھے مارا جاتا, اور میں اونچی آواز سے اللہ اکبر کی صدائیں لگاتا, احد کی صدائیں لگاتا. ایک اس وقت مزہ آتا تھا, اور دوسرا جب کوئی مشرک میرے سامنے آتا, مشرکین مکہ میں سے کوئی سردار آتا, اس کے سامنے میں رب کی وحدانیت کا اقرار کرتا, مجھے اس وقت بڑا لطف آیا کرتا.
اس طرح پھر کیا ہوا کہ ایک دن میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت بلال پر کس طرح تشدد ہو رہے ہیں اور کس طرح کے ظلم حضرت بلال برداشت کر رہے ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ واپس آئے اور واپس جب آئے تو دیکھا، حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضور ایک کونے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آنکھوں سے آنسو جا رہی ہیں۔ قربان جاؤں بلال تیری محبت پر، تیرے نصیب پر، کہ حضور کی آنکھوں سے اشک جاری ہے۔ پوچھا یا رسول اللہ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا ابوبکر میرے پاس پیسہ نہیں ہے اس وقت، اگر ہوتا تو میں بلال کو خرید لیتا، میرے غلام پر بڑے ظلم ہو رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابوبکر صدیق اٹھے اور آپ نے حضرت عباس کو بھیجا کہ جاؤ غلام کو خرید کے لے جاؤ، بلال کو خرید لاؤ۔ حضرت عباس کے اور امیہ بن خلف نے کہا کہ ہاں اس کی جو قیمت ہے وہ 50 دینار ہے، 50 دینار دو اور لے جاؤ۔ اور جب پتہ چلا کہ حضرت ابوبکر صدیق خرید رہے ہیں، اس نے کہا کہ نہیں پھر ایسے نہیں ہوگا، پھر اس کی قیمت زیادہ لگے گی۔ اب چونکہ امیہ بن خلف جو تھا حضرت ابوبکر کا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا دشمن تھا اسلام کی وجہ سے۔ اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے حضرت عباس سے کہا کہ چلو چلتے ہیں دیکھ لیتے ہیں جو بھی ہوا۔ امیہ کے پاس گئے، اس نے جاتے ہوئے کہا، اس نے کہا کہ بھائی تمہیں چاہیے یہ غلام؟ کہا ہاں مجھے چاہیے۔ اور امیہ بن خلف نے کہا کہ اس کی قیمت تو کچھ بھی نہیں تھی میری نظر میں، لیکن اب تو آ گیا ہے، تو خریدار ہے تو قیمت اس کی میں اپنی مرضی کی لگاؤں گا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا جو دل چاہتا ہے لگا۔ اس نے کہا کہ یہ 50 دینار کا غلام ہے لیکن تجھ سے میں 2000 دینار لوں گا، اور ساتھ میں تیرا جو ایک رومی غلام ہے خوبصورت چہرے والا، وہ پڑھا لکھا، وہ غلام بھی چاہیے، اور ساتھ جو رومی 2 لونڈیاں ہیں وہ بھی تو مجھے دے گا، تب جا کر تجھے بلال ملے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے دوسری بات نہیں کہ آپ نے کہا ٹھیک ہے مجھے قبول ہے۔ اور حضرت عباس بھی جو تھے اس وقت ابھی یہ بھی اسلام نہیں لائے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ ابوبکر یہ کیا کر رہے ہو، یہ تو بڑے خسارے کا سودا ہے۔ آپ نے کہا کہ یہ عشق کی باتیں ہیں، یہ بڑی اونچی باتیں ہیں، ابھی آپ نے اسلام قبول نہیں کیا، جب اس دولت سے اللہ تعالیٰ آپ کو بھی سرفراز فرما دے گا تمہیں پھر اس کی سمجھ آئے گی۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابوبکر صدیق نے جو کچھ اس کی ڈیمانڈز تھی وہ پوری کی، اور سب کچھ دے کر حضرت بلال کو لیا، اور لے کر جب نکلنے لگے حضرت بلال کہہ رہے ہیں جلدی سے مجھے حضور کی بارگاہ میں لے جائیں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ نہیں یار، پہلے تجھے حضور کے پاس نہیں لے کے جاؤں گا، پہلے تجھے گھر لے کے جاؤں گا۔ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیرے لیے پہلے سے رو رہے ہیں، اب تجھے تیری زخموں کو دیکھ کر، تیری اس حالت کو دیکھ کر میرے کریم اور روئیں گے۔ اب میں نہیں چاہتا کہ میرے آقا کی آنکھوں میں آنسو آئے، اس لیے تم پھر میرے ساتھ چلو، آپ کا میں حلیہ ٹھیک کروں، اچھے کپڑے پہناؤں۔ حضور کی بارگاہ میں جا رہے ہیں۔ جب گھر لے جایا گیا، اچھے کپڑے پہنائے، نیچے چٹائی بچھائی، چٹائی پر ابوبکر صدیق بھی بیٹھ گئے، اور ساتھ میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی بیٹھے، اپنے کھانا تناول کیا اور تیار ہو کر حضور کی بارگاہ میں گئے۔ حضور کی بارگاہ میں جا کر قدموں میں گر گئے، اور پھر حضرت ابوبکر صدیق نے پوچھا یا رسول اللہ یہ بلال کی ڈیوٹی کیا ہو گیا آج سے؟ بلال کی آج سے ڈیوٹی کیا ہے؟ حضرت بلال بولے یا رسول اللہ فارغ رہنے کی عادت نہیں ہے، میں مشقت والا بندہ ہوں، مجھے کوئی کام دیجئے۔ اور میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال آج سے تم میرا پرسنل سیکرٹری ہے، آج سے میرے کام تو کیا کرے گا، میں تبلیغ کے لیے نکلتا ہوں، میرے اور معاملات ہوتے ہیں، گھر میں پیسہ کہاں سے آتا ہے کہاں جاتا ہے سب کچھ میں تجھے دے دوں گا، گھر کے لیے جو چیز چاہیے جو کام ہے میرے گھر کی ساری ذمہ داریاں آج سے تیرے پاس ہیں۔ اور حضرت بلال نے پھر اس کو پورا کر کے دکھایا۔ آپ نے ساری زندگی حضور کے در کی غلامی کی، اور پھر اس غلامی کا اعزاز ملا کہ جب مکہ فتح ہوا تو حضور نے حضرت بلال کو کہا کہ بلال آج کعبے کی چھت پر چڑھ جاؤ، چھت پر چڑھ کر اذان دو۔ اور حضرت بلال کعبے کی چھت پر چڑھ کر اللہ اکبر کی صدائیں لگاتے ہیں اور پوچھتے ہیں یا رسول اللہ میں جب صحراؤں میں، جنگلوں میں، بیابانوں میں، مساجد میں، آبادیوں میں، شہروں میں جب کہیں میں نے اذان دی آپ میرے سامنے موجود ہوئے، اشہد ان محمد رسول اللہ،
میں آپ کے چہرے کی طرف دیکھتا ہوں اور یا رسول اللہ میں جہاں بھی اذان دیتا ہوں معمول یہ ہے کہ اذان دینے کے لیے میرا رخ کعبہ کی سمت ہوتا ہے۔ یا رسول اللہ آج کعبے کی چھت پر آ گیا ہوں، اب کس طرف اپنا چہرہ کروں؟ حضور نے فرمایا بلال آج کعبے کی چھت پر چڑھ چکا ہے، میرے چہرے کی طرف دیکھ اور اذان شروع کر دے۔ اور اسی کو اعلیٰ حضرت نے کیا کہا کہ حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ حضور نے فرمایا کہ پہلے تم اذانیں دیتے تھے کعبہ کی طرف دیکھ کر، اب کعبے کی چھت پر آ گئے اور محمد مصطفیٰ کے چہرے کی طرف دیکھو، کیونکہ یہ کعبے کا بھی کعبہ بن کر دنیا میں آیا ہے، یہ کعبے کا بھی کعبہ بن کر دنیا میں آیا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت بلال کی یہ ایک بڑی طویل گفتگو ہے، لیکن وقت کے دامن میں اتنی وسعت نہیں ہے کہ اس کو آج ہی پورا کیا جا سکے۔ بہرحال میں اس کو اختتام کی طرف لے کر چلتا ہوں، اور پیغام یہ ہے لوگوں، آج حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اس دین کے لیے صحابہ کرام نے جن آزمائشوں اور جن تکالیفوں سے گزر کر یہ اسلام ہم تک پہنچایا ہے، اس کا اگر ایک ذرہ بھی ہمارے پاس، ہم تو صبح فجر میں ذرا سردی لگتی ہے نماز چھوڑ دیتے ہیں، کہاں وہ ضربیں، کہاں وہ تکالیف، کہاں وہ مصیبتیں، وہ سارا کچھ برداشت کرنے کے باوجود تپتے ہوئے انگاروں پر لٹا دیا جاتا، زبان پر انگارے رکھے جاتے کہ بلال ہاتھ چھوڑ دے۔ بلال نے ادھر بھی کہا پاویں اگتے یار لٹا لے، میرے پیرا ہیٹ میکھا تو لالے پہ کلمہ نہیں چھڑنا، کلمہ نہیں چھڑنا، یعنی جو سزا مرضی دے دے، جو ظلم کرنا ہے، جو تشدد کرنا ہے، جو آپ کا جی چاہے کر گزرو، کہا کلمہ نہیں چھوڑنا۔ اس طرح اب بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حضور کی محبت اپنے آنے والی نسلوں کو بتاؤ، اپنے بچوں کو حضور کے محبت سے ان کے سینوں کو روشن اور منور کرو، تاکہ کل یہ بچے میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اپنی نسلوں میں ٹرانسفر کر سکیں، کیونکہ مسلمان آج تک جو کھڑا ہے وہ اس کے مصطفیٰ کی دولت پر کھڑا ہے۔ وہ ساری زندگی انگریز لگا رہا کہ مسلمان کو گرایا جائے، مسلمان کو کس طرح کمزور کیا جائے، مسلمان کو کمزور نہ کر سکے۔ بالآخر اقبال نے اپنے شعر نے کہا کہ یہ فاقہ کش جو ڈرتا نہیں تلوار سے، روح محمد اس کے جسم سے نکال دو۔ اس نے کہا تم پھر مارے پھرتے ہو کہ مسلمان کو گرانا ہے، کیسے گرایا جائے؟ اس نے کہا کہ مسلمان کو گرانا ہے، اس کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ روح محمدی، یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو اس کے سینے میں ہے، نہ یہ دن دیکھتا ہے، نہ رات دیکھتا ہے، نہ جنگل دیکھتا ہے، نہ بیابان دیکھتا ہے، تن من دن سب کو لٹانے کو تیار ہو جاتا ہے۔ فرمایا صرف وہ محبت اس کے دل سے نکال دو، یہ خود بخود مر جائے گا۔ اور آج وہی کیا جا رہا ہے، آج امت کو حضور کے در سے دور کیا جا رہا ہے۔ تو اس لیے حضور کی محبت اپنے دلوں میں سماؤ، اپنے بچوں کو سکھاؤ، حضور کی سیرت سکھائیں۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ان کا کیا فائدہ ہے؟ اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ ہم عمال کریں گے، عمال کی بنا پر جنت ملے گی، لیکن سنو اگر محبت مصطفیٰ سے دل خالی ہے، رب کعبہ کی قسم سارے اعمال منہ پہ مارے جائیں گے، سارے اعمال، کیونکہ قبر کا فیصلہ تو حضور کے چہرے کو دیکھ کر ہونا ہے نا، وہاں مال کی بات نہیں ہے، وہاں حضور کا چہرہ دکھایا جائے گا، وہاں کنت تقول فی حق ھذا الرجل محمد، اور ساتھ میں نام بھی بتایا جائے گا کہ یہ جو شخصیت ہے ان کے بارے میں دنیا میں کیا کہا کرتا تھا۔ اب جو دنیا میں کہا کرتا تھا وہی کچھ زبان کہے گی۔ اعلیٰ حضرت نے کہا تھا آج رے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ کیوں؟ کل تو دیکھ کر تو بڑے بڑے بھی سیدھے ہو جائیں گے نا، تو اس لیے آج ان کے در پہ آ جائیں، ان سے اپنا دامن وابستہ کر لیں۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اس طرح سے نوازے گا، آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ آپ کی قسمت کو سنوارے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ حالک لم یزل ہم سب کی حاضری قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سنت عطا فرمائے۔